بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ سب سے پہلے عمران خان صاحب کی بہنوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا جی ہم گارنٹی دے دیتے ہیں یا ہم ایک آفر دے دیتے ہیں کہ میں عاصم منیر کا نام نہیں لوں گی، عمران خان کو علاج کروانے دیں الشفا اسپتال سے۔ اچھا، یہ ایک آفر نہیں ہے، یہ ایک طرح سے وہ ایکسپوز بھی کر رہی ہیں کہ ایکچولی عاصم منیر کو پرابلم ہے عمران خان صاحب کے علاج سے، یعنی ایک طرح کا یہ طنز ہے، ایک طرح کا وہ سسٹم کو بے نقاب کر رہی ہیں۔ ان بہن بھائیوں نے پاکستان کے نظام کو جتنا ننگا کیا نا، اتنا آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ یا سوشل میڈیا کا دور ہے، ورنہ فاطمہ جناح کے پاس اگر سوشل میڈیا ہوتا تو وہ اس وقت کے جرنیلوں کے کپڑے اتار دیتی اور بتا دیتی کہ ان کی اصل اوقات کیا ہے۔ اب یہ بہنیں اور یہ بھائی یہ بتا رہے ہیں کہ جناب اصل معاملہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان کا قانونی مسئلہ ہے، عاصم منیر کا معاملہ ہے، ذاتی معاملہ بنایا ہوا ہے اور ایک خوف ہے عاصم منیر کو۔ تو انہوں نے کہا جی کہ میں عاصم منیر کا نام نہیں لیتی، میں یہ آفر دے دیتی ہوں۔ اچھا، ہمارے کچھ چھوٹے دماغوں والے لوگ ہیں، وہ سمجھے کہ یہ سیریس بات ہو رہی ہے، بھئی عاصم منیر کو ایکسپوز کیا جا رہا ہے۔ اب یہ ظلم کے خلاف تو بولتے نہیں ہیں، یہ کبھی نہیں کہتے کہ عاصم منیر صاحب ظلم بند کر دیں، یہ کبھی نہیں کہتے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو گند لگاتار پچھلے 70 سال سے مار رہی ہے وہ اس کو اب بند کر دے، کیونکہ عوام ان سے متنفر ہو چکی ہے اور بہت حد تک اب لوگ کھڑے ہو گئے۔ ماضی میں لوگ ایسے کھڑے نہیں ہوئے جیسے لوگ اب کھڑے ہو گئے، اور ایک مقبول ترین لیڈر جیل میں ہے۔ یہ جناب اب بہانے بناتے ہیں کہ مظلوم کے اندر کیڑے نکالتے ہیں کہ مظلوم نے یہ کیوں کیا، مظلوم نے وہ کیوں کہا۔ کبھی یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو فوراً ڈیل لے لینی چاہیے، عمران خان کو سر نیچے جھکا کر معافیاں مانگنی چاہیے، کبھی یہ لوگ یہ کہتے ہیں، اور جیسے ہی کوئی نرم بات آتی ہے ساتھ ہی کہتے ہیں دیکھا لیٹ گیا۔ یہ کسی حال میں خوش نہیں ہوں گے، یہ ہر لحاظ میں ایک بغض کے اندر مبتلا ہے۔ اب ناظرین آ جائیں کہ ایکچولی یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوا کیا جب عمران خان صاحب کی آنکھ کا معاملہ بنا۔ اب جو چیز میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں نا، یہ میں نے اپنے سورسز سے اکٹھی کی ہے، اور یہ وہ ساری انفارمیشن ہے جو گزشتہ چند دنوں میں ہوا، اور آپ کو ساری کہانی سمجھ آ جائے گی کہ ہوا کیا تھا۔ جس وقت عمران خان صاحب کی آنکھ کی بیماری کا معاملہ باہر آیا، سلمان صفدر صاحب رپورٹ لے کر آئے، اور رپورٹ اس لیے بنوانی پڑی کیونکہ اقوام متحدہ کا وفد سپریم کورٹ آف پاکستان میں آیا تھا۔ وہ رپورٹ جب منظر عام پہ آئی تو حکومت گھبرا گئی تھی، حکومت کو لگا کہ بڑا سخت رد عمل آنے والا ہے۔ محسن نقوی کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ بندوں سے رابطے شروع ہوئے، میں جانتا ہوں کون بندے ہیں، میں نام نہیں لوں گا ورنہ ان کی منجی ٹھک جائے گی، حالانکہ ان کا قصور کوئی نہیں ہے، وہ تو بیچارے پیغام رساں تھے۔ اور ان بندوں نے جو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے، انہوں نے عمران خان صاحب کی فیملی سے رابطہ شروع کیا، کیونکہ بیماری کا معاملہ ہے تو فیملی کی پریورٹی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو یقین دہانی کروائی گئی محسن نقوی کی جانب سے کہ ہم یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، لیکن اپنا دباؤ برقرار رکھنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد کے ریڈ زون میں ممی ڈیڈی قسم کے دھرنے دے دیے، اور اس کے اوپر بھی حکومت نے اپنا چیک رکھ دیا کہ دروازوں کے اندر بند کرو، انہیں باہر نہیں نکلنے دینا، پراپر ان کو گھومنے پھرنے نہیں دینا ہم نے۔ تو وہ ممی ڈیڈی قسم کے جو دھرنے تھے بالکل ہومیوپیتھک قسم کے، ان سے حکومت کو فرق کوئی نہیں پڑا، اور پاکستان کے اندر کوئی قابل ذکر لوگ نکلے نہیں۔ یعنی جس طریقے سے لوگوں کو لیڈرشپ نے نکالنا تھا، لیڈرشپ تو ساری غائب ہو گئی، اور باقی پہنچ گئی اسلام آباد کے ریڈ زون میں، اور انہوں نے اپنے آپ کو 3 عمارتوں کے اندر بند کر لیا۔ سہیل آفریدی بھی ان لوگوں میں سے ایک تھے جو اس ٹریپ میں آ گئے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کروا دی جائے گی اور ہمیں یہاں پہ ایک علامتی دھرنا دینا چاہیے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ان کے پاس گراؤنڈ کے اوپر کوئی تیاری نہیں تھی کہ بڑی تحریک ایک دم چلا سکتے یا لاکھوں لوگوں کو ایک دم اکٹھا کر سکتے، ان کی گراؤنڈ کے اوپر تیاری نہیں تھی۔ جو بات میں آپ کو 1.5 مہینے سے بتا رہا تھا کہ جناب یہ مومنٹم بنا رہے ہیں، ویژولز بن رہے ہیں، لیکن گراؤنڈ پہ تیاری نہیں ہے۔ اب حکومت نے جب یہ دیکھا نا کہ دم خم نہیں ہے ان کے اندر، تو حکومت کی نیت بدل گئی۔ پھر حکومت نے جو وعدے کیے تھے وہ ان سے مکر گئے، اور بڑے آرام سے حکومت نے چھوٹے چھوٹے بہانے بنا کے ان کو فارغ کر دیا، اور پاکستان تحریک انصاف کے پاس کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوا ہے۔ گراؤنڈ پہ کوئی بہت بڑی تیاری کرنی چاہیے تھی پاکستان تحریک انصاف کو، اور اب وہ کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے جو امن فورس ہے، یعنی اس کا نام اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، عمران خان رہائی فورس اس کا نام بتایا تھا سہیل آفریدی صاحب نے۔ میری قاسم سوری صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی اس کے اوپر جو اعتراض کیا جا رہا ہے نا کہ مسلح ونگ ہے، تو انہوں نے کہا جی ہم مسلح پارٹی ہے ہی نہیں، ہم نے کبھی گولی نہیں چلائی، ہم نے کبھی کسی کو قتل نہیں کیا، بلکہ ہمارے اوپر جو قتل ڈالے گئے بعد میں پتا چلا کہ وہ تو کسی اور نے کیے، یعنی وہ جو 4 رینجرز والے شہید ہو گئے تھے وہ کسی اور نے گاڑی سے شہید کیے تھے۔ تو ہم تو ایک پرامن پولیٹیکل پارٹی ہیں،
تو ہم اس کے اندر ایک لفظ امن شامل کر دیں گے. قاسم سوری صاحب نے مجھے بتایا, وہ آج کل اپنے چینل پہ بھی یہ چیزیں بتا رہے ہیں, اور میری آپ سے گزارش ہے ان کے چینل کو فالو کریں, ان کے چینل کو دیکھیں. میں دیکھ رہا ہوں پچھلی چند ویڈیو سے تھوڑا سا ہو سکتا ہے فائر وال سارے ان پہ لگا دیے ہوں گورنمنٹ نے, یا ان کے اوپر بھی فائر وال کی زد آ گئی ہو, کیونکہ ایک دم لاکھوں میں گئی ان کی ویڈیوز اور پھر ایک دم نیچے چلی گئیں. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ قاسم سوری صاحب کی ویڈیوز بھی دیکھیں. تو ابھی جناب یہ عمران خان رہائی امن فورس اس کا نام رکھا جائے گا, اکراف, IKRAF, اکراف, عمران خان رہائی امن فورس. اور یہ بہت بڑی تیاری کرنے جا رہے ہیں میری اطلاع کے مطابق. اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں اس آئیڈیا کو لے کر کچھ جگہوں پہ بے چینی ہے. کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمارا حق نہ مارا جائے, کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ تو ہم سے بڑی چیز بننے جا رہی ہے, کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ تو ایک بہت بڑا تصادم شروع ہو جائے گا, کچھ لوگوں کے اوپر ایجنسیوں کا دباؤ ہے کہ یہ کام آپ نے ہونے نہیں دینا. تو ہر ایک کے اپنے اپنے تحفظات ہیں, لیکن بہت سارے لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں, اس کاز کے ساتھ, کہ ٹھیک ہے بناؤ ایک بہت بڑی فورس نوجوانوں کی, اور یہ گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا. اور یہی وہ اسٹریٹ موومنٹ ہے جس کے بارے میں عمران خان صاحب نے کہا تھا. اب یہ ہوگا کیا, دیکھیں اس کے اندر یوتھ ونگ بھی ہوگی, اس کے اندر خواتین ونگ بھی ہوگی, لائر ونگ بھی ہوگی, اسٹوڈنٹ ونگ اس کے اندر ہوگا, عام نوجوان, تاجر ونگ, علماء ونگ, یعنی بہت ساری پاکستان تحریک انصاف یا اپوزیشن کے جتنے لوگ ہیں جو الگ الگ طرح سے ہیں, یا عوام کے الگ الگ طرح کے جو پورے ایک پورشنز ہیں, وہ سارے اس کے اندر شامل ہو جائیں گے. تو یہ ان کا ٹارگٹ بہت بڑا ہے, بہت بڑا ٹارگٹ ہے. میں ابھی بتا نہیں رہا, وہ خود ہی اناؤنس کریں گے. ایک بڑا ٹارگٹ انہوں نے رکھا ہے کہ اتنے نوجوان ہم نے خیبر پختونخوا سے اکٹھے کرنے, اور پھر پنجاب سے اتنے, پھر بلوچستان اور سندھ کا, آزاد کشمیر کا, گلگت بلتستان کا, ہر جگہ کا ان کا اپنا ایک ٹارگٹ ہے کہ بڑی تعداد میں لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا. پھر یہ لوگ کیا کریں گے اس کا بھی پورا منصوبہ ہے. تو یہ بڑا کام ہونے جا رہا ہے آنے والے دنوں میں. دیکھیں میں مایوس کبھی نہیں ہوتا, اور میں نے آپ کو کہا کہ میں آپ کو مایوس ہونے نہیں دوں گا. اب لڑائی لڑنی جو ہے اس میں کبھی آپ نیچے گریں گے, کبھی آپ اٹھیں گے, کبھی آپ کو چوٹ لگے گی, کبھی آپ چوٹ پہنچائیں گے, کبھی آپ پیچھے ہٹیں گے, کبھی آپ آگے بڑھیں گے, کبھی آپ کو شکست ہوگی, کبھی آپ شکست دیں گے. لڑائی تو لمبی چلے گی. عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے نا, یہ لڑائی پھر بھی چلے گی, اور یہ چلتی رہے گی. اس لڑائی میں پاکستانیوں کو ایک دن جیتنا ہے, اور ایک دن پاکستانی جیت جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے, اور اس پہ میری اطلاع کے مطابق اسٹیبلشمنٹ نے فوری طور پہ انفارمیشن گیدرنگ شروع کی ہے کہ یہ آئیڈیا کیا ہے, اس کے اندر کیا ہوگا, کون لوگ اس کو لے کر آ رہے ہیں, اور ان کو روکنا کیسے ہے. تو سہیل آفریدی کے خلاف بہت ساری سازشیں آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے, بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں گے, بہت سارے لوگ لانچ ہوں گے, بہت ساری سٹوریز لانچ ہوں گی, لیکن ساتھ ساتھ وہ کاؤنٹر بھی ہوں گی. تو ناظرین یہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب ایک خبر علینا شگری صاحبہ نے دی ہے, دیکھیں وہ جہاز والا جو معاملہ, مجھے لگتا ہے کہ عظمہ بخاری صاحبہ جو ہے نا انفارمیشن منسٹر, وہ اپوزیشن کی طرف سے کھیل رہی ہیں. جتنی شرمندگی انہوں نے پنجاب حکومت کی کروائی ہے نا, اتنی شرمندگی پنجاب حکومت خود کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتی تھی. یعنی انہوں نے بہت ساری ایسی حرکتیں کی ہیں جس سے پنجاب حکومت کو لگاتار شرمندگی ہو رہی ہے.